بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا معجزہ سناؤں گی۔ اس سے ناظرین ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کیجیے گا تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ حضرت کی ولادت باسعادت کا معجزہ۔ شیخ طوسی نے المجالس میں دو اسناد کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی سے روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے ارشاد فرمایا، عباس بن عبد المطلب اور یزید بن قغب گروہ بنی ہاشم کے ساتھ بیت اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد وہاں آئیں۔ اس وقت امیر المومنین شکم مادر میں تھے۔ بی بی بیت اللہ کے پاس آ کر رک گئیں۔ اس وقت انہیں درد ذہ شروع ہو چکا تھا۔ انہوں نے آسمان کی جانب دیکھا اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی، پروردگار، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور تیری طرف سے جو کچھ تیرے انبیاء اور رسل لے کر آئے ہیں میں اس پر بھی ایمان رکھتی ہوں، اور تو نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں ان سب پر ایمان رکھتی ہوں، اور میں اپنے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں۔ اس نے ہی تیرا قدیمی گھر بنایا تھا۔ میں تجھے اسی گھر اور اس کے بنانے والے اور اس مولود کے حق کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں جو کہ میرے شکم میں ہے، جو مجھ سے کلام کرتا ہے اور اپنی باتوں سے مجھے مانوس رکھتا ہے، اور میں یقین رکھتی ہوں کہ وہ تیری آیات میں سے ایک آیت ہے اور تیرے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ میری ولادت کے عمل کو میرے لیے آسان بنا۔ عباس بن عبد المطلب اور یزید بن قغب کا بیان ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد نے یہ الفاظ کہے اور یہ دعا کی تو ہم نے دیکھا کہ پچھلی طرف سے بیت اللہ کی دیوار پھٹ گئی اور فاطمہ بنت اسد اس میں داخل ہو گئیں اور ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں۔ پھر پھٹی ہوئی دیوار اللہ کے حکم سے دوبارہ مل گئی۔ ہم نے اسے خدا کا ایک خصوصی امر خیال کیا اور فاطمہ بنت اسد 3 دن تک بیت اللہ میں رہیں۔ اہل مکہ میں اس واقعے کے متعلق بڑی گفتگو ہوئی اور مکہ کی گلیوں بلکہ گھروں میں پردہ نشین عورتیں بھی اسی موضوع کے متعلق گفتگو کرنے لگیں۔ 3 دن کے بعد دیوار کعبہ دوبارہ اسی جگہ سے پھٹ گئی جہاں سے وہ دیوار پہلے پھٹی تھی۔ دیوار کعبہ پھٹنے کے بعد فاطمہ بنت اسد کعبہ سے برآمد ہوئیں۔ اس وقت ان کے ہاتھوں پر حضرت علی علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا، لوگو، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے مجھے منتخب کیا اور مجھ سے قبل جن خواتین کو چنا تھا ان پر مجھے فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسیہ بنت مزاحم کا انتخاب کیا۔ اس نے چھپ کر ایک ایسی جگہ پر اللہ کی عبادت کی جہاں مجبوری کے علاوہ عبادت کرنے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران کا انتخاب کیا۔ ان کے لیے عیسیٰ کی ولادت آسان بنا دی گئی۔ انہوں نے ویران زمین پر خشک کھجور کے درخت کو ہلایا تو ان پر تازہ کھجوریں گریں۔ اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا اور ان دونوں خواتین اور مجھ سے پہلی تمام خواتین پر مجھے فضیلت دی، کیونکہ میں نے اللہ کے قدیم گھر میں بچے کو جنم دیا اور میں نے بیت اللہ میں 3 دن قیام کیا اور اس دوران جنت کے پھل اور جنت کا رزق کھاتی رہی، اور جب میں نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پر لیے ہوئے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو ایک منادی نے مجھے ندا دی اور کہا، اے فاطمہ، اس کا نام علی رکھنا، میں علی الاعلیٰ ہوں۔ میں نے اسے اپنی قدرت، اپنے جلال کی عزت اور اپنے عدل و انصاف سے پیدا کیا ہے، اور میں نے اس کے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے، اور میں نے اسے اپنے ادب سے مؤدب بنایا، اور میں نے اپنا حکم اس کے سپرد کیا، اور میں نے اپنے گہرے علم سے واقفیت عطا کی، اور وہ میرے گھر میں پیدا ہوا، اور وہ پہلا فرد ہے جو میرے گھر کے اوپر کھڑا ہو کر اذان دے گا اور میرے گھر میں نصب بتوں کو توڑے گا اور انہیں منہ کے بل زمین پر گرا دے گا۔
وہ میری عظمت کو بیان کرے گا اور میری تمجید کرے گا اور میرے کلمہ توحید کو جاری کرے گا۔ وہ میرے حبیب اور میرے نبی اور میرے منتخب رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام ہوگا اور اس کا وصی ہوگا۔ اس کے لیے خوشخبری ہے جو اس سے محبت رکھے گا اور اس کی مدد کرے گا، اور اس کے لیے ہلاکت اور افسوس ہے جو اس کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مدد نہ کرے گا اور اس کے حق کا انکار کرے گا۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے فرزند کو دیکھا تو آپ بہت خوش ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان سے کہا، ابا جان، آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی آئے تو حضرت علی علیہ السلام نے ہل جل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی اور آپ کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ پھر حکم خدا سے آپ کھانسے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ مومنون کی آیت کی تلاوت کی اور کہا، اللہ کے نام کا سہارا لے کر جو کہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، یقیناً اہل ایمان نے نجات پائی جو کہ اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے ذریعے سے وہ نجات پائیں گے۔ حضرت نے سورہ مومنون کی 11 آیات تلاوت کی اور جب انہوں نے 10ویں اور 11ویں آیت پڑھی اور کہا، وہی لوگ وارث ہیں جو کہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، تو ان کا امیر ہوگا، تو انہیں اپنے علوم کا رزق فراہم کرے گا اور وہ علم کے ہتھیاروں سے مسلح ہوں گے۔ خدا کی قسم، تو ان کا رہبر ہوگا اور وہ تیرے ذریعے سے ہدایت پائیں گے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا سے کہا کہ آپ اس کے چچا حمزہ کے پاس جائیں اور اسے اس کی خوشخبری دیں۔ بی بی نے کہا، اگر میں انہیں خوشخبری دینے جاؤں تو میرے بچے کو کون سیراب کرے گا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اسے سیراب کروں گا۔ فاطمہ بنت اسد نے کہا، تو کیا آپ اسے سیراب کریں گے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حضرت علی علیہ السلام کے منہ میں دی تو اس سے 12 چشمے جاری ہوئے۔ اس دن کو یوم الترویہ کا نام دیا گیا، یعنی سیراب ہونے کا دن۔ جب جناب فاطمہ بنت اسد واپس آئیں تو انہوں نے ایک نور دیکھا جو علی علیہ السلام سے اٹھ کر آسمان تک جا رہا تھا۔ بی بی کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کے بدن کو مضبوط کر کے باندھا مگر وہ بندھن ٹوٹ گیا۔ پھر میں نے اپنے بیٹے کو 2 کپڑوں کے بندھن سے باندھا مگر علی نے اسے بھی توڑ دیا۔ میں نے 3 کپڑوں سے اپنے فرزند کو باندھا مگر آپ علیہ السلام نے وہ بھی توڑ دیے۔ پھر میں نے 4 کپڑوں سے اپنے بیٹے کو باندھا اور وہ چاروں کپڑے مصر کے بنے ہوئے مضبوط کپڑے تھے مگر میرے بیٹے نے وہ بھی توڑ دیے۔ پھر میں نے اسے دیباج کے 5 کپڑوں سے باندھا تو میرے بچے نے وہ بھی توڑ دیے۔ پھر میں دیباج کے 6 اور چمڑے کے ایک مضبوط کپڑے سے باندھا، میرے بیٹے نے انگڑائی لی اور وہ سب کے سب حکم خداوندی سے پھٹ گئے۔ اس کے بعد میرے بیٹے نے کہا، امی جان، آپ میرے ہاتھ نہ باندھیں کیونکہ میں اپنی انگلی کے ساتھ اپنے رب سے مناجات کرنے کا خواہش مند ہوں۔ شیر خدا کا یہ فعل دیکھ کر ابو طالب علیہ السلام نے کہا، یقیناً اسے شان ملے گی اور یہ نامور بچہ ہوگا۔
پھر دوسرے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بنت اسد کے پاس تشریف لائے۔ جب علی علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور اشارے سے کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اٹھائیں اور مجھے وہی غذا دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل مجھے دی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو اٹھایا تو آپ کی والدہ نے کہا، رب کعبہ کی قسم، اس نے انہیں پہچان لیا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کے اسی جملے کی وجہ سے اسی دن کا نام یوم عرفہ رکھا گیا، یعنی اس دن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ اور جب تیسرا دن ہوا اور وہ دن 10 ذی الحج کا تھا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے لوگوں میں منادی کرائی کہ آؤ اور میرے بیٹے علی کی ولادت کی خوشی میں کھانا کھاؤ۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے 300 اونٹ اور 1000 گائیں اور بکریاں ذبح کیں اور عظیم الشان دعوت کا اہتمام کیا، اور انہوں نے لوگوں سے کہا، میرے فرزند کی ولادت کی دعوت کھانے والوں، پہلے بیت اللہ کے گرد 7 مرتبہ طواف کرو، پھر میرے ہاں آ جاؤ اور میرے بیٹے علی پر سلام کرو، یقیناً خدا نے اسے شرف دیا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اسی فعل کی وجہ سے اس دن کا نام یوم نحر رکھا گیا، یعنی قربانی کا دن۔ کتاب معجزات آل محمد جلد اول۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری مزید آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔